بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک بہت درد بھری ایک فلم ایکٹر کی داستان سنانے چلا ہوں۔ بڑی افسوسناک ہے اور مجھے سناتے ہوئے بہت دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے۔ ان کا نام تھا وحید مراد۔ وہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھے، پاکستان کے مشہور و معروف وہ فلم سٹار تھے، وہ آسمان کے ستارے تھے۔ ہندوستان اور پاکستان میں جب ان کا مقابلہ کیا جاتا تھا، کہتے ہیں ایسے جیسے ایکٹر کوئی بہت کم پیدا ہوں گے۔ ان کا فٹ ورک، ان کی باڈی لینگویج، ان کا ہیئر سٹائل، ان کی آنکھیں اور ان کا جو تھا ڈانس کرنا، کس طرح وہ اور اتنے خوبصورت اور سمارٹ تھے کہ ان کا انجام کیا ہوا اور کس طرح ہوا۔ وقت نے کروٹ بدلی۔ وہ اتنے مشہور اور اتنے معروف تھے کہ جب وہ اپنی سڑک پر کہیں نکلتے، کہیں اپنی مرسیڈیز یا ٹویوٹا کار میں نکلتے، تو اگر کہیں کھڑے ہو جاتے تو لاکھوں کروڑوں لوگ، جتنے بھی لوگ تھے وہاں پورا ہجوم اکٹھا ہو جاتا، وہاں ایک ٹریفک جام ہو جاتی اور عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے بہت بہترین انسان تھے۔ وہ ہر ایک کو ویو کرتے، ان کو بڑا ہر آدمی کو جو ان کو ہاتھ ہلاتا ہے ویو کرتے، بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو وہ لاکھوں دلوں کی وہ دھڑکن تھے۔ انہوں نے بہت بہترین فلمیں بنائیں۔ ان کو چاکلیٹی ہیرو کہا جاتا تھا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ چاکلیٹی ہیرو ہے، یہ کمال کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے ایسی ایسی فلمیں بنائیں جو کمال کر دی، ہیرو اور پتھر بنائی، جس میں بے شمار بزنس ملا انہیں۔ زیبا بیگم ان کی ایک تھی، ان کی ہیروئن تھی، ان کو بھی بہت عروج ملا۔ پھر دوسری فلم تھی ارمان، اس میں وہ جوبلی تک گئی۔ تو وہ تو کہتے ہیں پنجابی میں کھڑکی توڑ ہفتے وہ شروع ہو گئے، اور جس سینما میں لگتی وہاں اس قدر رش ہوتا کہ سینما والوں کو پولیس بلانی پڑ جاتی، اور بلیک ٹکٹ جو 10 روپے کا ٹکٹ تھا وہ 100 روپے کا بکتا تھا، یعنی کہ یہ حال تھا۔ اور کہاں وہ آسمان کے ستارے، پھر ان کے اوپر زوال آ گیا، اچانک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کے چہرے پر داغ آ گئے، اور کچھ ان کے گھریلو حالات بھی کچھ خراب ہونے لگے۔ ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر کینیڈا چلی گئی۔ وہ ان کے 3 بچے تھے، ایک بچی چھوٹی تھی، وہ بچپن میں انتقال کر گئی، اسے بڑا یاد کرتے تھے۔ پھر ان کی بیوی اپنے بیٹے عادل کو اور اپنی بیٹی کو لے کر کینیڈا شفٹ ہو گئی، اور یہ اکیلے رہ گئے۔ یہ شراب اور منشیات کا بہت استعمال کرنے لگے، بڑا ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ ان کو اب کام بھی بہت کم ملنا شروع ہو گیا۔ بابر شریف کہتی ہے ایک دن میرے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، ایک سین پر یہ لڑکھڑا کے گر گیا، تو پھر ان کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کی حالت بڑی دیگر گوں ہو گئی تھی۔ ایک ٹی وی کے ایک پروگرام میں تشریف لائے تو لوگ دیکھ کے ان کو پریشان ہو گئے کہ اتنا خوبصورت آدمی اور اس قدر بری حالت میں یہاں آیا ہے۔ انور مقصود کا وہ پروگرام تھا، وہ ہو کیا کمال آدمی تھا، اور کیا شان تھی، اور کس حالت میں تھا۔ تو وہ کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ 1983 کا زمانہ تھا، 23 نومبر کی بات ہے کہ صبح جن کے ہاں ٹھہرے ہوئے تو ان کی بولی بہن تھی، ان کا نام تھا ممتاز ایوب۔ تو وہ صبح اٹھی، انہوں نے ان کا دروازہ کھڑکھڑایا تو دروازہ نہ کھلا۔ پھر انہوں نے دروازہ توڑا اور کھولا تو وہ باتھ روم کے دروازے پر گرے پڑے تھے، رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ ان کو فوراً انہوں نے ڈاکٹر کو فون کیا، وہ ڈاکٹر پہنچ گیا، انہوں نے نبض دیکھی، چیک اپ کیا، بتایا کہ وہ انتقال کر گئے۔ اس وقت نہ کوئی ان کا دوست تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھی، کوئی دنیا کا ان کا، صرف وہ خاتون تھی جو ان کی بہن تھی، منہ بولی جو بتایا گیا ہے وہ تھیں، اور اس قدر بری حالت ان کی تھی کہ ناقابل بیان۔ پھر ان کی میت کو ایک سزوکی وین میں تابوت میں بند کر کے اس میں رکھا گیا، اور ایک کسی آدمی نے، اس کا نام نہیں پتا چلا کہ وہ کون بندہ تھا، کسی آدمی نے اس سزوکی وین کو کرائے پر لیا،
اس میں میت رکھوائی اور ایک ساتھ مزدور ساتھ بٹھا دیا کہ اس کو یہ کارگو پہ لے چلو، میں بیچ سے گاڑی میں آ رہا ہوں۔ تو وہ کارگو کے آفس میں پہنچ گئے، میت کے لے کر وہاں وہ میت اور ٹوٹی ہوئی وین، مزدور اور وہ ڈرائیور، یہ بس یہ تھے اتنے بڑے، اتنا بڑا ہیرو جس کی ایک ادا، ایک اس کے جو اشارے پر دنیا جھوم اٹھتی تھی، اور وہاں کوئی آدمی معلوم نہیں تھا۔ وہاں صحافی بھی پہنچنا شروع ہو گئے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ ان کو کوئی غسل دیا آپ لوگوں نے، کوئی ان کی نماز جنازہ ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کسی چیز کا، ہمیں تو یہ میت حوالے کر دیے کہ جی آپ یہ پی آئی اے کارگو پہ آ جائیں۔ وہ کارگو کے آفس میں گئے، وہاں معلوم کیا، انہوں نے کہا یہ وحید مراد نامی شخص کہ یہ میت ہے، ہمیں یہ لاہور پہنچانی ہے، تو یہ کارگو جہاز میں جائے گی۔ یہ شام کو جہاز میت لے کے وہاں پہنچا تو ان کے چچا سلیم مراد کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ بس ہم کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے میت کو کون لے کے، کس طرح وہاں سے وہ لے کے گئے، کون کہاں گئے۔ ان کو سیدھا قبرستان میں لے جایا گیا، وہاں جا کے ان کو دفنا دیا گیا۔ جو وہاں کے قبر کھودنے والے تھے وہ بتاتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی قبر کھدی ہوئی تھی، اور اس سے محسوس ہوتا تھا جیسا کہ وہاں سے وہ جو ہے لاش ہے جو ہے میت کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، یا کچھ اس کے ساتھ یا وہاں سے نکال لی گئی ہے، یا اس کو کچھ نقصان کیا گیا ہے۔ تو ہم تو خوف زدہ ہو گئے اور ہم نے وہ قبر کو اسی طرح پورا بند کر دیا۔ یہ تھے نا جو قبر کھودنے والے، یہ ان کی یہ باتیں ہیں، ولا عالم یہ جیسی بھی ہیں، لیکن بس ہم تو ان کے انجام کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عروج دیتے ہیں اور کس طرح ایک شخص اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ تو مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے بہت، میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ کے میں یہ کہانی پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، آپ ہی میری قوت ہیں۔ تو اس سے ہی میں آگے چلتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو خدا حافظ۔